اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نائلہ طارق ہے اور آج میں آپ کے لیے جماعت برائے چہارم کی اسلامیات کا سبق نمبر 3 دعوت اسلام کی پڑھائی اور وضاحت بیان کروں گی۔ جی تو بچوں، جیسا کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، چیپٹر نیم دعوت اسلام۔ دعوت اسلام میں اپنے پریویس لیکچر میں نزول وحی کے لیکچر میں آپ کو بتا چکی ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جو میں آپ سے فرماتا ہوں وہ دنیا کو بتا دو۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس کام کو، اس ذمہ داری کو عام کر دکھایا، اور وہ کیسے عام کیا وہ آج ہم آپ کو اس چیپٹر میں بتائیں گے کہ انہوں نے سب سے پہلے کس کس کو اسلام کی دعوت دی، آہستہ آہستہ ان کا یہ کام کیسے بڑھتا گیا، جن کی وجہ سے آج کروڑوں لوگ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ مسلمان ہیں۔ دعوت اسلام بک کا پیج نمبر 40 اوپن کریں اور اپنے ساتھ بک بھی رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو 4 افراد ان کے زیادہ قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے، اور یقین ان کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات رہتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نوٹ کرتے تھے، ہر کام جو آپ فرماتے تھے، جو آپ کرتے تھے، وہ اسی کو کاپی کرتے تھے، اور وہ اس چیز پر ایمان لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات سچ پر مبنی ہے۔ تو یہ تھا، تو وہ کون لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور آپ کی ہر بات پر یقین کرتے، اور سب سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ وہ 4 خوش نصیب لوگ تھے۔ ان میں سے عورتوں میں، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوستوں میں ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے مشہور تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش اخلاقی، عمدہ عادات اور عقل مندی کی وجہ سے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلقات بہت مضبوط اور گہرے تھے۔ اچھا، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 لوگوں کے اسلام ہونے کے بعد سب سے پہلے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کے لیے ان کی دعوت کی۔ مشرکین مکہ کی مخالفت اور اسلام دشمنی کی وجہ سے نبوت کے ابتدائی سال 3 سال تک دار ارقم میں چھپ کر خاموشی اور رازداری سے دعوت اسلام کا کام ہوتا رہا۔ دار ارقم کسے کہتے ہیں؟ ارقم ایک صحابی کا نام ہے، اور دار کہتے ہیں گھر کو، یعنی ارقم کے گھر۔ مکہ مکرمہ میں ارقم کے گھر میں چھپ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 سال تک آپ نے دعوت تبلیغ کا کام کیا، اور نبوت کے تیسرے سال اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو۔ کس چیز کا ڈر؟ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کچھ واضح کر دیا تھا کہ 2 راستے ہیں، زندگی گزارنے کے 2 راستے ہیں، ایک جنت کی طرف جاتا ہے اور ایک جہنم کی طرف۔ جو اچھے کام کریں گے، اللہ پہ ایمان رکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھیں گے، ان کی کہی ہوئے احکامات کی پابندی کریں گے،
تو وہ جنت کی طرف جائیں گے، اور جو یہ کام نہیں کریں گے تو ان کے لیے دوزخ کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ پاک اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ سب سے اپنے دوستوں کے بعد قریبی رشتہ داروں کو یہ ڈر سنا دو۔ پیارے بچوں، اس حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 45 افراد کو کھانے کی دعوت میں بلایا، اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ اسلام کی تبلیغ کے کام میں میری کون مدد کرے گا؟ تو سب لوگ خاموش رہے، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، لیکن اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت بھرے انداز میں گلے سے لگا لیا۔ اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، پہلے آپ نے اپنے خاندان کے 45 لوگوں کو دعوت کے لیے بلایا، اور ان میں سے سوائے حضرت علی کے کسی نے بھی آپ کے ساتھ حامی نہیں بھری۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے آپ سے فرمایا، اس حکم کی تعمیل میں آپ سلم اس وقت کے رواج کے مطابق صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور قریش کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ اس زمانے میں صفا کی پہاڑی جو تھی وہ بہت اونچی پہاڑ تھا، تو اس زمانے میں جب بھی کوئی اعلان کیا جاتا، کوئی بات کی جاتی، تو وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر قریش سے خطاب کیا اور فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم ضرور یقین کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی اس گواہی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تم سب اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا آپ کا سگا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا، اور باقی لوگ وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد عام تبلیغ کا کام شروع ہو گیا۔ اسلام کی عام تبلیغ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں لگنے والے بازاروں اور منڈیوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قافلے جو آتے اور جاتے ان کو بھی روک کر تبلیغ کا کام دیتے، ان کو تبلیغ سناتے، اور اسی طرح یہ کام چلتا رہا اور آج تک یہ کام چل رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج میرا آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا، اور اسی کے ساتھ میں نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔